السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد فرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس نے قوت بصارت و سماعت و قوت گویائی سے سرفرازی عنایت فرمائی، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے بصارت کو، بصیرت کو، سماعت کو، قوت گویائی کو اطاعت خدا کے سلیقے نصیب کر دیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر پروردگار عالم کہ اس نے ایک موقع پھر عطا کیا کہ ہم قرآن مجید، فرقان حمید اور امام زمانہ علیہ السلام کے اس عمدہ ترین موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ اپنے جملات ہدیہ کر سکیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے ہمارا عنوان ہے تفسیر آیات مہدویت، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہر ایک قرآن مجید کے پارے سے اور سورتوں سے آیات کا انتخاب کرتے ہوئے تلاوت کیا جا رہا ہے سلسلہ کلام میں، آج آپ کی خدمت میں جس آیت کو تلاوت کیا گیا اس کا حوالہ سورہ مبارکہ مائدہ آیت کا نشان ہے 54، یعنی کہ آیت نمبر 54۔ یا ایہا الذین آمنوا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، کہ تم میں سے اگر کوئی بھی اپنے دین پر واپس پلٹ جائے، مرتد ہو جائے، ارتداد کر بیٹھے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو خدا ایک اور قوم کو لے کر آئے گا، یحبہم، کہ خدا اس قوم سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، پروردگار عالم نے اہل اسلام کو، جماعت مسلمین کو متوجہ کیا جو اپنے آپ کو مومن کہتے،
کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنے پرانے دین پر واپس پلٹ جائے، دین خدا کا انکار کر دے، تو یہ خیال نہ کرے کہ اس کے انکار سے خداوند عالم کا نظام معطل ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے اہل اسلام کو، جماعت مسلمین کو یہ خبر پہنچا دی کہ اگر تم میں سے کوئی پلٹتا ہو تو پلٹ جائے، خداوند عالم تمہارے بدلے میں ایک ایسی قوم کو لے کر آ جائے گا کہ جو قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرتا ہو۔ آیت کا مزاج دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یحبہم و یحبونہ، دو باتیں ہیں۔ عام طور پر یک طرفہ محبت تو ہر انسان اس کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت، حتیٰ کہ یہودی بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ سورہ مبارکہ الجمعہ کے اندر قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو یہ دعویٰ تو یہودی بھی کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اگر کوئی آج کے دور میں یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، تو یہ دعویٰ یک طرفہ ہے محبت کا۔ ہاں اگر دو طرفہ دعوی محبت ہو تو پھر کمال محبت ہے، اور آیت کا مزاج بتا رہا کہ دو طرفہ محبت کا اعلان آیت نے کر دیا۔ تو کوئی ایسی قوم تو آنے والی ہے کہ جس کی دو طرفہ محبت کا معیار خدا نے خود بتا دیا، اور اس میں کیا شک ہے کہ اہل اسلام جس طرح گمراہی کا شکار ہو چکے، جس طرح خدا کی ذات پہ یقین ختم ہو چکا، جس طرح انسان اپنے اعمال سے اپنے ہی اسلام کا انکار کر رہا ہو، تو اب کوئی ایسی قوم آنی چاہیے کہ جس کے لیے خدا نے نشانیاں بیان کی۔ یحبہم، اللہ اکبر، ویحبونہ، پروردگار ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ پروردگار سے محبت کرتے ہو۔ عجیب بات ہے، ترتیب محبت میں اگر جملہ یوں استعمال کیے یحبونہ و یحبہم، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ شروع آغاز محبت خدا کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ کہ خدا ہی اس قوم کو لے کر آئے گا، تو خدا ان سے محبت کرتا ہوگا تو لے کر آئے گا، اور جب خدا ان سے محبت کرتا ہوگا تو وہ خدا سے محبت کرتے ہو۔ یحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین، تو ان کی پہلی صفت محبت پروردگار دو طرفہ۔ ان کی دوسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، کے مومنین کے درمیان خشوع اور خضوع کی کیفیت میں ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، ان کی تیسری صفت کہ کافرین کے مقابلے پر وہ غالب ہوں گے، ان کے سامنے وہ سخت انداز سے پیش آنے والے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد ایک اور صفت ان اہل ایمان کی کہ جن کے لانے کا اعلان خدا نے اس آیت میں کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اور آخری صفت وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، انہیں کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے، کوئی ایسی قوم آنے والی ہے خدا کی طرف سے، اس کی پہلی پہچان دو طرفہ محبت، دوسری پہچان مومنین کے درمیان انکساری اور تواضع، تیسری پہچان کفار سے انتہائی سخت انداز سے پیش آنے والے، اس کے بعد کی پہچان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور خدا کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پرواہ نہ کرنے والے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور خدا کا اعلان کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت پیدا کرنے والا بھی اور جاننے والا بھی۔
جو سورہ مبارک المائدہ کی آیت نمبر 54 کا ترجمہ اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اب تلاش کرتے ہیں روایتوں میں اس آیت سے کیا تعلق قائم کیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے صاحب امر کے سپاہیوں کی صفات ہے۔ وہ کون سے ہوں گے جن کو اللہ نے محفوظ کیا؟ وہ تمام تر یاران امام زمان ہوں گے۔ اور روایت کا انداز دیکھیے تو سلیمان ابن ہارون المعجلی کہتے ہیں قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول ان صاحب الامر محفوظ لہ، کہ امام زمانہ کے لیے ایسے اصحاب کو محفوظ رکھا گیا کہ لو ذہب الناس جمیعا، اگر سب کے سب لوگ امام سے منحرف ہو جائیں، اسلام کا انکار کر دیں، اتی اللہ لہ باصحابہ، تو اللہ اپنی حجت کے لیے خود اصحاب کا انتظام کرے گا۔ وہم الذین، وہی تو لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ خود فرماتا ہے کہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید کا اشارہ امام کی روایت میں کہ اگر سب کے سب اس کا انکار کر دیں تو ہم ضرور اس ذمہ داری کو اٹھائیں گے کہ ہم اس کے لیے ایسی قوم کو لے کر آئیں گے کہ جو کافر نہیں ہوگی۔ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ، اور وہی قوم جس کے لیے پروردگار عالم کا یہ اعلان کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ خدا ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرتا ہو۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کتاب کا حوالہ البرہان فی تفسیر القرآن، اس آیت کے ذیل میں۔ اور اب اس کے بعد اس روایت کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، جس روایت کو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ منسوب کیا گیا، اور یہ روایت نور الثقلین کتاب کے حوالے سے، تفسیر علی بن ابراہیم کا حوالہ کہ یہ آیت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اہم ترین نقطہ کہ راہ حق پر ان کے قدم مضبوط ہوں گے، مگر کب؟ کہ تمہارے لیے پیغام ہے کہ اے اہل ایمان، تم اگر خدا کے دین سے مرتد ہو گئے تو یاد رکھو اپنے لیے خدا سے دعا مانگتے رہو۔ تم دعا مانگو، وہ تو خدا انتظام کرے گا اصحاب قائم کے لیے، مگر تم اپنے لیے دعا مانگتے رہو۔ کیا دعا مانگتے رہو؟ دو دعائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب، اے پروردگار ہمارے لیے آسانی فرما، ربنا آتنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دل کو زنگ آلود نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو ہماری ہدایت کر چکا ہو۔ یا وہ جملہ روایت کے دعا کے اعتبار سے کہ جہاں یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو اب من یرتد منکم، اس پہ غور کیجئے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جائے کہ اپنے دین سے مرتد ہو جائے۔ اگر مرتد ہو گئے تو خدا ہم کو ہٹا کر ان کو لے کر آئے گا۔ اس کے بعد کہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں جھوٹے طور پر مہدویت کا، ان کی پہچان، پھر دنیا اور مال دنیا کے اعتبار سے اپنے تعلقات پر توجہ، اور کیفیت یہ کہ کربلا کے میدان سے بھی اگر غور کیجئے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کس طرح اپنے آپ کو آمادہ کر رہے تھے امام کی حمایت کے لیے۔ اللہ اکبر، یعنی دین پر باقی رہنا، خدا سے محبت کا عنوان پورا ہونا، اس کے بعد اپنے اہل ایمان کے درمیان انکساری پیدا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ کافروں پر سخت ہو جانا۔
عشق خدا، یہ نکات پہ غور کیجئے کہ امام کے جو ساتھی بننے والے ہیں ان کا معیار کیا ہوگا؟ ان میں ایک محبت خدا، یحبونہ، اللہ محبت کرتا ہے، یہ ایک معیار ہے، اللہ سے یہ محبت کرتے ہیں، یہ ایک اور معیار۔ اللہ کی محبت کا اندازہ کیسے ہو؟ اسی آیت کے ذیل میں لفظ محبت کو آسان کرتے ہوئے کہ اللہ کی محبت کا اندازہ ہو تو کیسے ہو؟ آپ غور کیجئے کہ بسا اوقات آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور جب آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان سے محبت کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کے بیٹی نے، آپ کے بیٹے نے آپ سے کوئی خواہش کی ہے، کوئی فرمائش کی ہے کہ بابا میرے لیے یہ چیز لے کر آئیے گا کھانے کی، پینے کی، یا مثلاً کوئی اسٹیشنری کے حوالے سے کوئی چیز لے کر آئیے گا، اور آپ وہ چیز لے کر نہیں آئے اور خالی گود میں اٹھا کے بچے کو پیار کر رہے، آپ اس سے بار بار کہتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور بچی آپ سے کہتی ہے بابا لے کر آئے، اب آپ خاموش، لے کر تو نہیں آئے، دعوی محبت۔ اس طرح کوئی بچہ دعوی محبت پر اکتفا نہیں کرتا جب تک کہ اعمال محبت کا ثبوت نہ دیا جائے۔ اسی انداز سے پروردگار عالم ہماری اور آپ کے دعوی محبت پر کیسے اکتفا کرے گا؟ اللہ اکبر! غور کیجئے کہ خدا سے محبت کے اظہار کے لیے کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بعض روایات میں اس طرح سے امام کی خدمت میں سوال کیا گیا، مولا ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے علماء نے اس طرح بیان کی کہ راوی نے سوال کیا امام کی بارگاہ میں کہ مولا ہمیں معلوم کیسے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس سے اللہ راضی ہوگا اس سے محبت کرتا ہو، یا جس سے محبت ہے اللہ اس سے راضی ہوگا۔ امام نے ارشاد فرمایا، بڑا آسان سا مسئلہ ہے، تم یہ دیکھو کہ تم اللہ سے راضی ہو کہ نہیں ہو، بس جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا ہی اللہ تم سے راضی ہے۔ اللہ اکبر! کبھی موسم کا مسئلہ، کبھی روزگار کا مسئلہ، کبھی اولاد کا مسئلہ، کبھی خاندان کا مسئلہ، کبھی اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کا مسئلہ، ہر ایک مسئلے پر کبھی خود کو دیکھیے تو صحیح کہ خدا کی عطا پر راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں، خدا سے محبت کا ثبوت آپ کے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کی دعا پوری نہ ہو تو کیا خدا سے محبت باقی رہتی ہے؟ میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں امام بارگاہ میں، آتے ہیں شبیہ زری کے پاس، آتے ہیں شبیہ علم کے پاس، مراد پوری ہو تو بہت عمدہ انداز سے آتے ہیں، مراد پوری نہ ہو تو پھر سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جب جانا ہوگا تو چلے جائیں گے۔ تو محبت ان تمام اصحاب قائم کے لیے ایسا معیار بن رہی ہے کہ جو پروردگار عالم نے اس آیت میں اعلان کیا ہے کہ اصحاب قائم علیہ السلام اس انداز سے ہوں گے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہو، اور یہ اسی محبت کی پہچان ہے۔ غور کیجئے ہمارے درمیان جو اہل ایمان اس انداز سے محبت کرنے والے موجود ہیں، اور چونکہ جب بات محبت کی آئے تو اہل ایمان کے درمیان تو ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے آواز کو اونچا کر لیتے ہیں، اور جب جاتے ہیں کافروں کے سامنے، مخالفین کے سامنے، تو ذرا آواز نیچی کر لیتے ہیں۔ آیت تو اس کے خلاف بیان کرتی ہے، اور چونکہ بات جب محبت کی آ رہی ہے، اہل ایمان کے درمیان تعلقات کی آ رہی، تو اسی اعتبار سے امام زمانہ علیہ السلام سے محبت اور امام علیہ السلام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کا ایک اور انداز، کیونکہ آیات مہدویت کی تفسیر بھی ہو رہی ہے تو پھر امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرنے والوں کی طرف ایک اشارہ اور بھی ہو جائے۔ اور آج امام سے ملاقات کرنے والوں کے احوال کو بیان کرنے سے پہلے خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ پھر امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ تاریخ نے اس انداز سے ایک ایسے شخص کا تعارف کرایا
کتاب کا حوالہ بحار الانوار، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے ملاقات کرنے والوں میں سے ایک ایسی ملاقات کو بیان کیا کہ جہاں پر عبد الرحمن اس شخص کا نام ہے جو اصفہان سے سامرہ پہنچا، اور عبد الرحمن نامی شخص جب سامرہ پہنچا اس سے لوگ لے کر آئے تھے اپنے ساتھ، کچھ اپنی معاشی مشکلات کے لیے چاہتے تھے کہ بادشاہ عباسی سے اپنے مسئلے کو حل کروائیں، متوکل سے اپنی بات کو بیان کریں، اور عبد الرحمن ذرا سا اچھے انداز سے بولنے والا تھا، تو یہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اسے، اور جب اس کو لے کر پہنچے تو یہ سامرہ میں متوکل کے دربار میں موجود ہے کہ اچانک اعلان کیا گیا کہ ایک سید کو لایا جا رہا ہے جس کو غصے کے عالم میں طلب کیا گیا، اور لوگ کہہ رہے تھے شاید ہو سکتا ہے یہ سید کے قتل کا حکم دے دے۔ عبد الرحمن کہتا ہے میں بھی اس مقام پہ کھڑا ہو کے دیکھوں کہ سید ہے کون۔ عبد الرحمن کا تعلق مکتب اہل بیت سے نہیں ہے، کہتا جیسے ہی میں نے دور سے سید کو آتے ہوئے دیکھا، سید کے چہرے پہ نگاہ پڑی، اچانک میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور بے ساختہ میں نے اپنی زبان سے اپنی دل کی بات کو اس طرح سے بیان کیا، خدا کرے یہ سید اس کے ہاتھوں سے قتل نہ ہو، متوکل اس پر قادر نہ ہو سکے۔ وہ سید گھوڑے میں سوار تھے، وہاں سے گزرتے ہوئے جیسے ہی عبد الرحمن کہتا ہے میرے قریب سے پہنچے، میرے قریب سے گزرے تو مجھے دیکھ کر رک گئے، اور اپنا رخ موڑ کے فرمایا کہ خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور خدا تمہیں بہت مال، بہت اولاد اور طول عمر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی زمانے کے امام سے محبت میں ایک جملہ بھی زبان سے دعا کا ادا کرے یا دل سے ادا کرے تو 3 باتیں تو معصوم نے بیان فرمائیں، ایک تمہارے مال میں برکت، ایک اولاد میں برکت، ایک تمہاری عمر طولانی ہوگی۔ تو اگر کوئی 10ویں امام کے لیے دعا مانگے تو اس کے لیے 3 دعائیں امام کی طرف سے آئیں، اور اگر کوئی آج کے زمانے کے امام کے حق میں دعا مانگے تو کیا زہرا کا لال اس کے حق میں دعا نہیں مانگے؟ اللہ اکبر۔ ملاقات امام کے بہت سارے واقعات آپ کی خدمت میں بیان ہوتے رہیں گے۔ کچھ ملاقاتیں ایسی ہیں امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کی جو مشکلات و پریشانیوں کے حوالے سے، بس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے مجلس تمام کر دوں گا کہ ایک ایسا شخص جس کا نام روضہ خوان سلطان علی بیان کیا گیا، کہتا ہے میں نے حالت خواب میں زمانے کے امام کو دیکھا، میں نے امام کی خدمت میں سوال کیا مولا یہ آپ کا جملہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے اتنا آنسو بہاؤں گا یہاں تک کہ آنسوؤں کے بدلے آنکھوں سے خون بہنے لگے، اتنا روؤں گا یہاں تک کہ آنسوؤں کے بدلے آنکھوں سے خون بہنے لگے۔ فرماتے ہاں یہ ہمارا ہی مرثیہ ہے۔ یہ روضہ خوان کہتا ہے مولا کس کو یاد کرتے ہیں جو آپ کی آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے؟ کیا جناب عباس کو یاد کرتے ہیں، جناب علی اکبر کو، یا خود مولا حسین کو؟ امام تڑپ گئے۔ ارشاد فرمایا میں اس مصیبت کو یاد کر کے روتا ہوں کہ اتنی بڑی مصیبت کہ اگر ان میں سے کوئی موجود ہوتے بزرگوار تو وہ بھی اتنا ہی روتے کہ آنکھوں سے خون بہتا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دی روضہ خوان نے کہ مولا وہ کون سے مصائب ہیں؟ تو فرمایا جب میں کبھی اپنی جد ماجدہ جناب زینب کبریٰ کے چادر کے لوٹے جانے کو یاد کر لیتا ہوں میری آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے خون بہنے لگتا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام علیہ السلام کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ہمیں امام کے غلاموں میں محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم
لا